اس انتظار میں نہ رہے کہ پہلے سے راستہ نظر آئے تو آگے قدم رکھے۔ اس کی مثال ایسی ہے، بڑی سڑک پر جس کے دو طرف درخت لگے ہوئے ہوں، سیدھی جا رہی ہو، اگر کھڑے ہو کر دیکھو گے تو کچھ دور کے بعد درخت باہم ملی ہوئی نظر آئیں گے، لیکن جوں آگے بڑھو گے راستہ کھلتا نظر آئے گا۔ ایک تو یہ نا کہ تب چلیں گے جب راستہ نظر آئے، کیسے چلیں دین پہ، بڑا مشکل نظر آ رہا۔ اور ایک یہ ہے کہ دین پہ چلنا شروع کر دو، راستہ کھلتا چلا جائے گا۔ کھڑے رہو گے تو جیسے درخت کے دونوں جانب درخت ہوں تو یوں لگتا ہے آگے جا کے بند ہے، لیکن چلنا شروع کر دو کہ راستہ نظر آتا چلا جائے گا۔ اسی طرح دین پہ چلنا شروع کر دو اور پورے دین پہ چلنے کی نیت کرو، اللہ آہستہ آہستہ راستہ آسان کر دے گا۔ آہستہ پورے دین پہ چلنے کی نیت کرو۔ بس اوقات بہت تکلیف ہوتی ہے کہ زندگی کے 20 سال 30 سال 40 سال تک آدمی دین پہ چلتا ہے، لیکن جتنا چلتا ہے اس پہ وہ قناعت کیے بیٹھا ہے۔ اور بعض اوقات جو ظاہری طور پہ دیندار ہوتے ہیں ان پر ایسے، ان کے گھروں کے اندر بھی ایسے فتنے شروع ہو جاتے ہیں کہ پھر وہ 20-30 سال کے بعد مسائل ستاتا ہے، اور اس سے بڑے افسوس کی بات یہ ہوتی ہے کہ بظاہر وہ دیندار بھی لگتا ہے۔ کل ایک بہت تکلیف دہ خبر، عام طور پہ لوگ اس کا خیال نہیں کرتے کہ گھروں میں شرعی پردہ ہو، ٹھیک ہے نا، بھائی بھائی کے بیٹے، بھائی بھابھی سے پردہ، اس کا خیال نہیں کرتے۔ اچھا، یہ بے پردگی کی نحوست باہر کب پڑتی ہے؟ گھر میں زیادہ پڑتی ہے، اس لیے گھر میں اختلاط قریب زیادہ ہوتا ہے۔ تو انہوں نے مجھے بتایا کہ ایسا فتنہ ہے، اور جس سے آپس میں بھائیوں میں ٹوٹ پھوٹ ہو گئی، وہ بڑا پریشان بیچارہ۔ وجہ کیا؟ بے پردگی کی نحوست تھی، بے پردگی کی نحوست تھی۔ ایک بھائی کا بیٹا اور دوسرے بھائی کی بیوی اب گھر میں رہتے ہیں، کہتے نہیں میرا بچہ تو بہت شریف ہے، وہ کہتا نہیں یہ تو اس کی بھابھی لگتی ہے۔ لیکن اس بے پردگی کا نحوست یہ ہوتی ہے کہ بس اوقات آدمی کو پھر شرمندگی اٹھانی پڑتی ہے، اور وہ وقت وہ ہوتا ہے کہ وقت ہاتھ سے نکل چکا ہوتا ہے۔ حالانکہ بظاہر صحبت میں بیٹھنے والا، بظاہر داڑھی والا، ٹوپی والا، کچھ ظاہری دین پہ اختیار کرنے والا، لیکن چونکہ جہاں دین جتنا ہے بس وہ مطمئن ہے، اس سے آگے بڑھنے کی کوشش نہیں کرتا، مطمئن۔ لیکن ان گناہوں کا نحوست تو ہوگی نا، آج نہیں تو کل، کل نہیں تو 20 سال بعد ہوگی تو صحیح۔ تو یہ صحیح نہیں ہے کہ بس جتنا اتنا ٹھیک ہے، آگے بڑا مشکل نظر آ رہا ہے، کیسے ہوگا؟ اور ایک کیا ہے کہ انشاءاللہ قدم اٹھانا شروع کر دو، حکمت سے پوچھتے پوچھتے نیت ہو پورے دین پہ چلنے کی، اللہ آسان کر دے گا۔ اور ایک یہ کہ نہیں جتنا آسان ہے، میٹھا میٹھا ہے، بس اتنا ہی کافی ہے یار۔ وہ 10 سال میں بھی وہی کر رہا ہے، 40 سال کے بعد یہ وہی کر رہا ہے جو 1 سال کے بعد شروع کیا تھا اس نے، 40 سال کے بعد اتنا ہی دیندار ہے، یہ کیا بات ہے؟ یہ کیسا دیندار ہے؟ اور ایک یہ کہ الحمدللہ نیت یہ کہ پورے دین پہ چلنا ہے، ہاں چلنا شروع کر دی آہستہ، تو انشاءاللہ منزل تک پہنچ جائے۔ اور پہلے سے بیٹھ گیا نہیں یار بہت مشکل ہے، یہ کیسے ہوگا، یہ کیسے ہوگا؟ ارے میاں سب ہو جائے گا۔ اگر اتنا ہی مشکل ہوتا جو میرے بس سے باہر ہے تو اللہ یہ حکم دیتا ہی نہیں۔ اگر اتنا ہی مشکل ہوتا جو میرے بس میں نہیں ہے تو اللہ حکم نہ دیتا۔ اللہ نے حکم دیا ہی اس چیز کا ہے جو ہم کر سکتے ہیں، جو ہمارے لیے ممکن ہے، بلکہ اس میں دنیا آخرت کی غیر معمولی خیریں ہیں، ہمیں نہیں سمجھ میں آتا۔ ہم کہتے ہیں نہیں ناراض ہو جائیں گے، یہ ہو جائے گا۔ ارے میاں جب اللہ نے حکم دیا ہے، اللہ کے کسی حکم میں حکمت، اللہ کو حکم حکمت سے خالی نہیں ہوتا، خیر سے خالی نہیں ہوتا، کوئی حکم ایسے۔ ہاں ایک گھر میں رہ کر شریعت نے اس کے بھی آسان طریقے بتائے ہیں، آسان طریقے بتائے ہیں کہ یوں کر لو تب بھی وہ شرعی پردہ کہلائے گا، یوں کر لو تب بھی شرعی پردہ کہلائے گا۔ لیکن جب آزادانہ میل جول ہوتا ہے اور گپ شپ ہوتی ہے اور مذاق ہوتا ہے، اس سے پھر فتنے بڑھتے ہیں۔ انسان ہے، کوئی فرشتہ نہیں ہے۔
جب شیطان کا یہ معقولہ کہ عبد القادر جسے کہیں کہ جنید بغدادی اور دوسری طرف رابعہ بصری ولی نہیں ولیوں کے سرتاج، اگر یہ بھی خلوت میں دونوں اکٹھے ہو جائیں تو میں ان کے دلوں کو گناہوں سے بھر دوں گا اور ان کے دلوں کے اندر برے برے خیالات لاؤں گا. ہاں تھانوی رحمۃ اللہ نے اس واقعے کو لکھا ہے. اتنا بڑا آدمی، جنید جیسا آدمی اور رابعہ بصری جیسی خاتون، بس اوقات آدمی کہتا نہیں مجھ کو تو کوئی کچھ نہیں کر سکتا، میں تو بڑا محفوظ ہوں. بس اوقات ہمیں اپنی دینداری پہ ناز ہونے لگتا، نہیں میری ایسی کوئی نیت نہیں، میری ایسی کوئی نیت نہیں. نا میاں اپنی دینداری پہ ناز نہ کرو. جب نبی کہہ رہا ہے ان النفس لامارۃ بالسوء، یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کہہ رہا ہے کہ نفس تو آدمی کو برائی کی طرف لے کے جاتا ہے. جب نبی کہہ رہا ہے، میں اور آپ کہاں؟ ہاں کبھی اس کو نہ سمجھو کہ بس کافی ہے، کافی بالکل نہیں کافی. جب آدمی فتنے مبتلا تب تو سب کو ساری پونجی ضائع ہو گئی. عقل مندی یہ ہے کہ آدمی پہلے سے سوچنا شروع کر دے نا پورے دین پہ چلنا ہے، پورے دین پہ چلنا ہے. تو بس اوقات پورے دن کی منزل دیکھتا ہے تو مشکل نظر آتی ہے، کھڑا ہوئے تو بس اتنا ہی کافی ہے بھائی یار، اتنا ہی ٹھیک ہے، بہت مشکل ہوگا، آگے سارے راستے بند ہیں. اور ایک کیا ہے، چلنا شروع کر دے، چلنا شروع کر دے. جب اللہ کے اوپر بھروسہ کر کے چلنا شروع کیا، ہمت شروع کر دی، اللہ راستہ بھی کھول دے اور انشاءاللہ پورے دین پہ چلنا آسان ہو جائے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ پھر بھی غلطی نہیں، انسان ہے غلطی ہو جائے گی، لیکن انشاءاللہ اللہ رب العزت منزل نصیب فرما دے گا بھائی. اس لیے اللہ نے نیک لوگوں کی ایک بڑی علامت یہ بتائی، وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا، کسی بھی گناہ پہ اصرار نہیں کرتے. 99% نیکیاں کرنا شروع کر دی، گناہ ایک گناہ کہتے یار نہیں یہ تو بہت مشکل ہے. کیا مطلب بہت مشکل ہے؟ کر ہی رہا ہے، کرتا ہی چلا جا رہا ہے، کرتا ہی چلا جا رہا ہے، تو اصرار کر رہا ہے. اور جب اصرار کر رہا ہے تو اس سے اللہ سے تعلق نہیں بنے گا. اور ایک یہ ہے کہ گناہ سے توبہ کر لی، وہ بھی چھوڑ دیا، پھر ہو گیا، پھر توبہ کر لی، پھر چھوڑ دیا، پھر توبہ کر لی، انشاءاللہ اس کا تقوی سلامت ہے. چاہے دن میں 100 مرتبہ گناہ کرے اور 100 مرتبہ سچی توبہ کرے، تب بھی اس کے تقوی میں کوئی فرق نہیں آئے گا، کیونکہ اصرار نہیں کر رہا. اور ایک یہ ہے کہ نظر انداز، یہ تو چھوٹا سا گناہ ہے، کوئی بات نہیں، یہ تو اس کے بغیر تو یہ بہت مشکل ہے چھوڑنا. یہ جو ہے نا یہ بہت خطرے کی بات ہے، یہ بہت خطرے کی بات ہے. اندر آ جائیں. تو عرض یہ کر رہا ہوں کہ ایک تو نہیں نا کہ اکتفا کر لیا کہ اتنا دین بس کافی ہے، ہاں، اور آگے پورے دین پہ چلنا یہ بہت مشکل، کھڑا ہو گیا بس. 15 سال پہلے جہاں دینداری پہ تھا آج بھی وہیں دینداری پر ہے. ارے میاں یہ کیسی دینداری ہے؟ اور ایک کیا ہے، الحمدللہ پوری دین کی منزل سامنے رکھ کے چل پڑا. مشکل نظر آ رہا ہے، اللہ اس مشکل کو آسان کر دے گا. بھئی اللہ کیا ماؤں سے زیادہ پیار نہیں کرتا اور ماؤں سے زیادہ مہربان نہیں ہے؟ ماؤں کا بچہ اٹھے اور گرے اور پھر اٹھے اور پھر گرے اور پھر اٹھے اور پھر گرے، آخر کیا کرتی ہے ماں؟ آگے بڑھ کے اپنے بچے کو گود میں لے لیتی ہے. جب ماں یہ کر سکتی ہے تو اللہ اپنے بندے کو گرتے ہوئے کیا نہیں سنبھالیں گے؟ لیکن اسی بچے کے ماں کے قریب آئے گی جو بڑھنا چلنا شروع کر دیا. ماں اللہ بہت پیار کرتا ہے. اس لیے یہ تقوی کے خلاف نہیں کہ آدمی نے دن میں 100 مرتبہ گناہ کیا لیکن استغفار کر لیا، اس کا تقوی سلامت ہے، کوئی فرق نہیں ہے اس کے تقوی میں. لیکن وہ خطرے کی بات ہے کہ ایک آدمی نے گناہ کو نظر انداز یار یہ تو اس کو نہیں چھوڑ سکتا، اس کو نہیں چھوڑ سکتا، یہ غلط بات ہے. دیکھو بس اوقات بہت بڑی آگ لگتی ہے لیکن آگ دیکھنے والے ہوشیار ہو جاتے ہیں کہ قریب سے سامان ہٹا لیا، مٹی ڈالنا شروع کر دی، پانی ڈالنا شروع کر دی، اس آگ سے اتنا نقصان نہیں ہوتا جتنا اس چھوٹی سی آگ سے ہوتا ہے، جسے دیکھ کر لوگوں نے کہا یہ تو چھوٹی سی آگ ہے، چلو کمرہ بند کر دو، چھوٹی سی آگ لگی ہوئی ہے،
ہم باہر چلے جاتے ہیں, اس آگ سے چھوٹی سی کچھ نہیں ہوتا تو کیا ہوگا؟ اس چھوٹی سی آگ سے گھر جل جائے گا. اور وہ بڑی آگ لگی تھی, بجھانے کی فکر ہو گئی, گھر سامان بچا لیا, حفاظت ہو گئی. جو ہمارے خیال میں چھوٹا سا گناہ جس کو ہم چھوڑ دیتے ہیں, یار یہ چھوٹا گناہ. یعنی میں آج کل جب لوگوں سے واسطہ پڑتا ہے, ان سے کہا یہ گناہ چھوڑ دو, یہ حضرت ہم تو شراب نہیں پیتے, ہم تو زنا نہیں کرتے, اور کسی کا مال ہم نہیں لیتے. کیا مطلب؟ بس صرف دنیا میں یہی گناہ رہ گئے ہیں, باقی کوئی گناہ ہے ہی نہیں. تھوڑی بہت ٹی وی دیکھ لیتے ہیں, نماز میں ذرا سی سستی ہو جاتی ہے. یعنی یہ کوئی گناہ نہیں ہے. یہ ایسا ہے جیسے کہ جوں بھی نہیں رینگی ان کے کان پر, اتنا بھی اثر نہیں ہے کہ یہ بھی گناہ ہے. عجیب بات ہے, اتنا بھی اثر نہیں ہے. بس چند گناہ میں کہا کرتا ہوں کہ جن کو معاشرے نے گناہ سمجھا وہ میرے نزدیک گناہ رہ گئے, اور جن گناہوں کو معاشرے نے قبول کر لیا, چاہے اس پہ زمین کانپ جائے, آسمان تھر تھرانے لگ جائے, میرے نظر میں وہ گناہ نہیں, وہ گناہ نہیں. تو نہیں میرے عزیزو, ایک یہ کہ پورے دین پہ چلنا ہے میں نے. اب مشکل ہے پورے دن پہ چلنا, ارے میاں ہمت شروع کر دو, چلنا شروع کر دو, دعا کرنا شروع کر دو, اللہ آسان کر دے گا. اللہ اکبر. فرمایا کام کرنے سے راستہ کھلتا ہے, اس انتظار میں نہ رہے کہ پہلے راستہ نظر آئے تو آگے قدم رکھے. اس کی مثال ایسی ہے, بڑی سڑک پر جس کے دو طرف درخت لگے ہوئے ہوں, سیدھی جا رہی ہو, اگر کھڑے ہو کر دیکھو گے تو کچھ دور کے بعد درخت باہم ملی ہوئی نظر آئیں گے, لیکن جوں آگے بڑھو گے راستہ کھلتا نظر آئے گا. اس لیے جو بھی آدمی ہمت کے ساتھ دین پہ چلنے کی کوشش کرے گا, پوری ہمت کے ساتھ, یقین جانے اللہ اس کے لیے دین پہ چلنا آسان کر, دین پہ چلنا آسان. اور جو مزے پورے دین پہ چلنے کے اللہ ہمیں اس کا برکتیں یقین دے دے, اوہو دنیا میں جنت ملے گی بھائی, دنیا میں جنت کے مزے آئیں گے, بہت مزہ آئے گا. ٹھیک ہے نا. ہم تو دیندار نہیں ہیں, لیکن جو پورے دین پہ چلنے والے ہیں, اگر آپ ان کی صحبت میں جائیں تو نظر آئے گا کیا سکون ہے, کیا برکت ہے, کیا چین ہے, کیا اللہ نے عزت دی دین کی برکت. نیکی کی زندگی عجیب زندگی, پتہ نہیں ہم کس غلط فہمی کے شکار ہیں. ہم سمجھتے ہیں کچھ گناہ بھی کر لیں تب زندگی بنے گی. یار اس گناہ چھوڑے بغیر تو زندگی خراب ہو جائے گی. یار اس گناہ کو چھوڑ کے تو بڑے مسائل کھڑے ہو جائیں گے. یار اس گناہ کو چھوڑ کے تو رزق کیا ہوگا, کاروبار, کام کاج. انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ کہہ رہا نیکی سی زندگی بنے گی, اور آج کا مسلمان اللہ کو سچا بھی مانتا ہے, کہتا نہیں گناہ کے بغیر زندگی بنے گی نہیں. اتنا عجیب سی بات ہے. یعنی ہم کہہ رہے ہیں کہ میاں سانپ بچھو گھر سے نکال دو تب رات کو آرام سے سو گئی. کہتے نہیں, 2 سانپ بچھو چھوٹے چھوٹے ہونے چاہیے گھر میں, میرے بسترے کے اوپر ہی ہونے چاہیے, تب مزے کی نیند آئے گی. یہ عقل مندی کی بات ہے. تو گناہ کے سانپ بچھو سے کم ہے کیا؟ ان کی ہلاکت آنکھوں سے نظر آ رہی ہے, اور شاید بچ جاؤ, شاید بچ جائیں. اور گناہوں کی آگ بچھو کی زہر اللہ کے رسول نے بتائی, اس سے بچنے کے ممکن نہیں ہے پھر, اگر اس کو نظر انداز کر دے. تو اس طریقے سے گناہ سے نفرت ہو, اور گناہوں کے بارے میں یہ احساس 100% پیدا ہو کہ اب گناہ ہے تو بس کوئی نعمت چلی گئی. آج گناہ کر لیا, کسی نعمت سے محروم ہو گیا, دنیا آخرت کی. میاں پھر کیا کرو, جلدی سے توبہ کر لیں میاں, کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کا ریئیکشن ظاہر ہو جائے, کہیں ایسا نہ ہو کہ ریئیکشن ظاہر ہو جائے. بعض لوگوں پہ اللہ بڑا فضل فرماتا ہے, ادھر غلطی کی ادھر سے تھپڑ لگ جاتا ہے, اور اس تھپڑ پر انہیں ہوش بھی آ جاتا ہے کہ یار میں نے غلط کیا ہے. جیسے بعض لوگوں کی زبانوں سے سنا ہوتا ہے, یعنی آج جھوٹ بولا نا, آج میں نے اس کا انجام دیکھ لیا. بعض لوگوں کی زبان, یار جھوٹ بولا نا, انجام دیکھ لیا. یہ اللہ کا بڑا فضل ہوتا ہے کہ ادھر غلطی تھپڑ لگے فوراً, اور تھپڑ لگنے کے بعد احساس بھی ہوگا کہ میری گناہ کی نحوست ہے, اور وہ گناہ کر رہا ہے, پکڑ بھی رہا ہے, لیکن پھر بھی مطمئن کہ اللہ ان گناہوں پہ کہاں پکڑتا ہے. یہ خطرے کی بات ہے, یہ خطرے کی بات ہے.
تو اس لیے یہ خیال کرنا کہ نہیں یہ تو بڑے مشکل کام ہے، بس یہی صحیح ہے میاں، اتنا ہی دین ٹھیک ہے، یہ صحیح نہیں. پورے دین پہ چلنا ہے، پورے دین پہ، معاملات بھی، معاشرت بھی، اخلاق بھی، پوری زندگی، پھر دیکھیں مزہ. تو بھئی عزم اور ہمت تو پورے دین پہ ہو، پھر جو کمی کوتاہیاں ہوں گی فوراً توبہ کر لو، انشاءاللہ پورے دین کی برکات ملے گی، پورے دین کی. تواضع. ایک صاحب نے حضرت حاجی رحمۃ اللہ علیہ کی برکات بیان کی ہے. فرمایا مجھ میں کیا ہے، سب تمہاری ہی اندر ہے، اس کا ظہور میرے ذریعے سے ہو جاتا ہے. پھر فرمایا مگر تم ایسا مت سمجھنا. سبحان اللہ. ایک صاحب حضرت کے پاس آئے کہ حضرت سب آپ کی برکتیں ہیں، آپ کی برکتیں ہیں. حضرت فرمایا بھائی میری کیا برکتیں ہیں، جو تمہارے اندر تھا ہم نے اس کو ظاہر کر دیا، برکت تمہاری اندر ہی ہے. یہ تو حضرت کی عاجزی تھی. لیکن اگلا جملہ کہا تم ایسا ہی سمجھنا کہ تمہاری عقیدت ہمارے بارے میں ایسی ہو تاکہ تمہیں ہم سے نفع ملتا رہے. لیکن اس آدمی کا اپنا جس سے کہا جا رہا ہے اس کے اندر ہی کیفیت ہے کہ میاں میں تو ایسے ہی ہوں، اصل تو اس کے اندر ہی ہے، میں تو صرف مٹی ہٹائی ہے، پانی تو اس کے اندر ہی موجود تھا، میں نے تو پردہ ہٹایا، صرف خزانہ تو اس کے اندر ہی تھا، میرا کیا کمال ہے. لیکن سامنے والا جو آیا ہے حضرت کی صحبت میں، اس کا یہ خیال ہو کہ حضرت کی برکت سے ہوا ہے. کیا مطلب؟ اس کی عقیدت رہے کہ اس کو نفع ملتا رہے گا. میرے اندر کبر نہ ہے اور وہ فائدے سے محروم نہ ہو، دونوں کی تربیت کر دی. سبحان اللہ. یہ ہے تربیت کہ اپنے تواضع اور آنے والے کی مصلحت دونوں کو جمع کر دیا. خود بھی کبر سے بچ گئے اور آنے والے کی مصلحت کا بھی خیال رکھا تاکہ اس کو بھی فائدہ ملتا رہے. جتنے کام حق تعالی ہم سے لے رہے ہیں یہ خود انعام ہے. پھر انعام پر طلب کیسی؟ انعام تو عمل پر ہوا کرتا ہے. یہاں پر تو خود اعمالی سراپا انعامات ہیں، ورنہ ہم کس قابل تھے کہ حق تعالیٰ کی عبادت کر سکیں. اللہ اکبر. بس اوقات میں اتنا عمل کرتا ہوں اور پھر بھی نہیں ملتا. ارے میاں یہ عمل کرنا خود انعام ہے اللہ کا، اور تم اس انعام پہ اور انعام کی طلب میں ہو. کیا یہ کم ہے کہ اللہ نے تمہیں عمل کی توفیق دے دی، اب تم کہہ رہے ہو کہ اس عمل پہ ثمرہ بھی مل جائے اور وہ بھی ویسا جیسے میں خود چاہوں. ارے میاں یہی بہت بڑا انعام ہے کہ اللہ نے تمہیں عمل کی توفیق نصیب فرمائی. یہ کم انعام ہے کیا؟ ٹھیک ہے، یہ خود انعام ہے کہ اللہ نے تمہیں عمل کی توفیق نصیب فرمائی. یہ توفیق بھی تو ایک بہت بڑا انعام ہے. اللہ. حاجی صاحب فرمایا کرتے تھے جمعیت قلب کا اہتمام کرنا چاہیے. حضرت کو ہر بات میں اس بات کا بہت اہتمام رہتا قلب کی جمعیت فوت نہ ہو. اس لیے حضرت کو تعلقات سے بہت نفرت تھی، اس لیے کہ جب جتنے زیادہ تعلقات بڑھتے ہیں تو دل کے اندر انتشار زیادہ بڑھتا ہے. اس لیے ضروری تعلقات رکھے جائیں اور بلا وجہ تعلقات نہ بڑھائے جائیں. خطرات منکرہ. فرمایا اللہ کی طرف چلنے والے کو گناہوں کے خطرات کی بنا پر اپنے آپ کو مردود نہیں سمجھنا چاہیے، کیونکہ ان خطرات کو تو شیطان قلب میں ڈالتا ہے. لہذا سالک کا کیا قصور، بلکہ اس کو جو ناگواری کی وجہ سے اذیت ہو رہی ہے اللہ اس کو اس پر بھی اجر دے گا. حضرت کی طرف کسی نے خط لکھا، کہا مجھے تو بس اوقات ڈر لگتا ہے کہ پھر گناہوں کی زندگی میں پڑ جاؤں، پھر گناہ اور مجھ سے نیکیاں چھوٹ جائیں گی. تو حضرت فرما رہا ہے کہ آدمی کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ اللہ مجھے مردود کر دے، کیونکہ یہ خیالات تو شیطان ڈالتا ہے، اور شیطان کے پاس یہ اختیار موجود ہے اور اس پر اس کا کوئی قصور نہیں ہے. تکلیف اسے ہو رہی تو فرما اس تکلیف پر بھی اسے اجر ملے گا، اس تکلیف پر بھی اسے اجر ملے گا. اللہ جسے کو مفت میں ان خطرات پہ اجر ملتا اسے کیا چاہیے؟ پھر
پھر آدمی یہ کیوں کرتا ہے کہ یہ خیالات آئیں نہیں؟ ارے میاں تمہیں کیا ہے، جیسے نفل سے تمہیں اجر مل رہا ہے ایسے ان خطرات سے بھی اجر مل رہا ہے، جیسے تسبیح کرنے سے تمہیں اجر مل رہا ہے ان خطرات سے بھی تمہیں اجر مل رہا ہے. پھر کیا ہوا؟ اگر یہ سمجھ لیا کہ ان خطرات سے بھی اجر مل رہا ہے، پریشان نہیں ہو رہا، تو انشاءاللہ شیطان یہ وسوسے ڈالنا بھی چھوڑ دے گا. وہ بولے گا مزے آ رہے ہیں اس کے تو، کہ ان خطرات سے بھی نیکیاں کما رہا ہے. وہ جم اس وقت جاتا ہے، وہ پیچھے تب لگ جب آدمی ان خطرات کو اپنے لیے مایوسی کا باعث سمجھتا، بنانے لیتا، ان خطرات کو اپنے لیے مایوسی کا باعث بناتا ہے. پھر وہ کہتا ہے میری تدبیر کامیاب ہو گئی. اور جب یہ خوش ہو، اچھا ہوا خطرات آ رہا ہے، تکلیف ہو رہی ہے، میرا اجر بڑھ رہا ہے، اچھا ہوا خطرات آ رہا ہے، تکلیف ہو رہی ہے، اجر بڑھ رہا ہے. جب یہ اللہ کا شکر ادا کرے گا ان خطرات پر بھی، تو سبحان اللہ شیطان تو مردود ہو کے بھاگے گا. ارے یار میں خطرات ڈال رہا، اس سے بھی اس کا تعلق بن رہا ہے، تو پھر بھاگ جائے گا. اس کا علاج یہی ہے. اور اگر آپ ان خطرات کو لے کر بیٹھ گئے اور سوچنا شروع کر دیا، مایوس ہونا شروع کر دیا، شیطان کہہ رہا ہے میری تدبیر کامیاب ہو گئی. ہوتا کیا ہے، ہم پکڑ کے لے بیٹھے اور وہی سوچتے رہتے ہیں. ارے میاں خطرات دل پہ آنا، جب قرآن کی آیت آئی نا لا یکلف اللہ نفسا الا، قرآن کی آیت ہے لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم للہ ما فی السماوات وان تبدوا ما فی انفسکم او تخفوہ یحاسبکم باللہ. جس کو تم ظاہر کرو یا تمہارے جی میں آئے، یحاسبکم باللہ، اللہ تمہارا اس کا محاسبہ کرے گا. صحابہ تو گھبرا کر حضور کی خدمت میں گئے، یا رسول اللہ جو ہم ظاہر کریں اور جو تمہارے دل میں آئے اس کا بھی محاسبہ ہوگا. ہمارے دل پہ تو ایسے ایسے خیالات آتے ہیں کہ زبان پہ نہیں لا سکتے. اگر اس پر ہماری پکڑ آ گئی تو ہم تو ہلاک ہو گئے، ہم تو گئے. اگلی آیت آ گئی لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. انسان کی پکڑ اسی چیز پہ آئے گی جس کی وہ طاقت رکھتا ہے. اب خیالات کو ہٹانا، خیالات کو آنے سے روکنا، یہ انسان کے اختیار میں نہیں. جب انسان کے اختیار میں نہیں تو اس کی پکڑ بھی نہیں ہوگی. خیالات کو روکنا یہ انسان کے اختیار میں نہیں، ٹھیک ہے. ہاں خیالات کو ٹھہرانا یہ انسان کے اختیار میں، ان کو آنے سے روکنا یہ اختیار. آگے خیال عجیب و غریب نماز میں آ گئے بس اوقات، اور ایسے آ گئے کہ بس اوقات تو آدمی بولتا ہے میں کافر ہو گیا. ایسے خیالات آتے تم یہاں، اگر تم انہیں خیالات کو پیچھے پڑ جاؤ گے پھر تو شیطان بہت تنگ کرے گا. اور ایک یہ کہ مزے آ رہے ہیں، ان خیالات آ رہے ہیں نا، مجھے تکلیف ہو رہی ہے نا، میرے درجات بلند ہو رہے ہیں، یقین جانے اس کا سب سے بہترین علاج ہے. اور دوسرا کیا ہے، ان خیالات کے آنے کو اہمیت ہی نہ دیں، دوسرے اچھے خیالوں میں مصروف ہو جائیں. اگر یہ دو کام کر لیے تو انشاءاللہ یہ خطرات سے آپ بچ جائیں گے. ورنہ یہی خطرات شیطان آپ کے لیے پریشانی کا ذریعہ بنا دے گا اور آپ کی دل جمی ختم ہو جائے گی. اہمیت ہی نہ دیں. تو دل ہے، اس میں خطرات آئیں گے، ٹھیک ہے نا، اور یہ ہمارے بس سے باہر ہے، لیکن اسے ٹھہرائیں نہیں اور فوراً کسی اچھے کام میں مصروف ہو جائیں. فرمایا سالک کو، یعنی اللہ کی طرف چلنے والے کو، خطرات منکرہ کی بنا پر اپنے کو مردود نہیں سمجھنا چاہیے، کیونکہ ان خطرات کو تو شیطان قلب میں ڈالتا ہے. لہذا سالک کا کیا قصور، بلکہ اس کو جو ناگواری کی وجہ سے اذیت ہو رہی ہے اس کو اس پر بھی اجر ملے گا. اس کو کہیں گے یار اتنے عرصے سے میں نہ تہجد پڑھ رہا ہوں اور اتنا ذکر کر رہا ہوں اور اتنی تسبیحات پڑھ رہا ہوں اور پھر بھی میرے دل میں ایسے ایسے خیالات آتے ہیں. ارے میاں تو آئیں گے نا، تمہیں اللہ رب العزت ان خیالات کے ذریعے اور نیک بنانا چاہتا ہے. یہ تو اللہ رب العزت تمہیں نیکی کا اور موقع میسر کر دیا. تمہارے تو مزے ہو گئے، نیک آدمی پڑھتے ہو، ایسے موقع ملتے ہیں، اس کو یوں کیوں نہیں استعمال کرتے؟ یہ کیوں خیال کر لیا کہ میں اب نیک بن گیا تو بس فرشتہ بن گیا؟ اور فرشتہ وہ ہوتا ہے جس پر برے خیالات آتے ہی نہیں. ارے میاں تم ہو بشر ہی، انسان ہو، اسی زمین پہ رہو، اسی زمین پہ رہو، ٹھیک ہے نا. ہاں یہ مرتے دم تک چلتا رہے گا. ہاں یہ جنگ تو مرتے دم تک شیطان سے رہے گی، اور نفس سے جنگ مرتے دم تک رہے گی. بہت بڑے امام راضی رحمۃ اللہ غالباً شیطان موت کے بہت قریب آیا. اللہ ہے
کیا دلیل ہے؟ امام راضی نے جواب دے دیا. دوسرا سوال ہے پھر 99 سوالوں کا جواب دے دیا. 99 جواب. اس نے ایک سوال اور کر دیتا، اور سوال کر دیتا. بڑے عقلی قسم کے آدمی تھے، مفسر ہیں. آخر میں جب تک شیطان تو جان نہیں چھوڑتا، امام راضی نے فرمایا میں اللہ کو بغیر دلیل کے مانتا ہوں. ٹھیک ہے، بغیر دلیل کے مان. غالباً امام مالک رحمۃ اللہ یا امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، دونوں میں سے کسی ایک کا واقعہ ہے. موت بہت قریب ہے تو لوگ کلمہ پڑھ رہے ہیں پاس، لا الہ الا اللہ محمد رسول. اب فرما رہا ہے نہیں 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 نہیں. بڑے لوگ پریشان ہوئے. تھوڑی دیر کے بعد ہوش آیا. کہا حضرت ہم کلمہ پڑھ رہے تھے اور آپ نہیں 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 کر رہے تھے. کہا شیطان میرے پاس آیا تھا. کہا اب تو مجھ سے بچ کے نکل گیا. میں کہتا نہیں 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 ابھی نہیں ابھی نہیں. وہ پھر کہتا اب تو بچ کے نکل گیا مجھ سے. میں کہتا نہیں ابھی نہیں ابھی نہیں ابھی نہیں. ٹھیک ہے نا، اب سے تک تیری دیر سے بچ کے نہیں نکلا. ٹھیک ہے، ابھی بھی تو اس سے مجھے خطرہ ہے. تب نکلوں گا جب میں سانس نکل جائے ایمان کے سلامتی کے ساتھ. ہم اور آپ کیا چیز ہے، وہ تو موت تک جان نہیں چھوڑتا. یہی تصور تو ہے کہ آدمی کے اندر تکبر نہیں آتا. یہی تو ہے آدمی کے اندر عجب نہیں پیدا ہوتا. یہی تو وہ ہے جو دوسروں کو حقیر نہیں سمجھتا کہ میاں پتہ نہیں خاتمہ کیسے ہوگا. ٹھیک ہے نا، ہو سکتا ہے اس کا خاتمہ ہم سے اچھا ہو جائے. یہی خطرہ تو ہے کہ آدمی کے اندر ہمیشہ عاجزی اور انکساری اور مانگنا اور بھیک مانگنا اللہ کے سامنے. لیکن یہ خیال کرنا کہ اب میں اتنا نیک بن گیا اب تو یہ خیالات آئی نہیں. میاں ایسا نہیں ہوگا. چلتے رہو، بس چلتے رہو، مانگتے رہو، ہمت کرتے رہو. بس اپنے خیال میں اپنے لیے کوئی مرتبہ نہ کہہ لو کہ بس میں اب اتنا پہنچ گیا. ٹھیک ہے نا، اور خیالات تو یہ میری شان کے خلاف ہیں اور مایوس ہو کے بیٹھ گیا. نہ ایسا نہیں. اللہ فرما یاد رکھو اللہ کی نافرمانی کے ساتھ کبھی اللہ کی معرفت نہیں مل سکتی. دل اور روح کی آنکھیں اسی وقت کھلتی ہیں جب نفس کی شہوت اور لذت کو حرام جگہ سے روکا جائے. اللہ کی معرفت اور اللہ قرب تبھی ملتا ہے جب نفس کی شہوت اور لذت کو حرام کی جگہ سے روکا جائے. یہ نہیں کہ نفس کو بالکل شہوت سے روک دیا جائے، اور یہ مطلب یہ ہے کہ نفس کو بالکل لذت سے روک دیا جائے. اب تو میں کوئی لذت کی چیز نہیں کھاؤں گا اور کوئی لذت کی چیز نہیں پیوں گا اور لذت سے آرام نہ حرام سے بچا لو. بس شہوت کو حرام میں استعمال نہ کرو، لذت کو حرام میں استعمال نہ کرو. ٹھیک ہے، اگر یہ ہو گیا تو انشاءاللہ معرفت نصیب ہو جائے گی. اور اگر کیا کہ نہیں یہ ایک گناہ تو یہ شہوت تو پوری ہو جائے، یہ لذت تو لگی ہوئی ہے نا، تو پھر اللہ کی معرفت نصیب نہیں ہوگی. اللہ ہم سب کو اپنا تعلق نصیب فرما دے بھائی. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ. اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ. اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک. اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک. اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. اے مولا ہم سب کو اپنا تعلق نصیب فرما، اپنا سچا تعلق نصیب فرما، 100% گناہوں سے پاک زندگی نصیب فرما. مولا ہر عمل میں اخلاص نصیب فرما، ہر گھڑی اپنا دھیان اپنا تعلق نصیب فرما. مولا غفلت بری زندگی سے محفوظ فرما. اے اللہ ہم سب کی اپنے راستے پہ چلنے کی مدد اور نصرت فرما، پورے دین پہ چلنا آسان فرما. صلی اللہ علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا